أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. सूरतुल फुरकान आयत नंबर 63 से 69 तक आज हम पढ़ेंगे। अपने लेसन का आगाज करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين وعباد الرحمن الذين يمشون يمشون على الأرض على الأرض هونا وإذا هونا وإذا خاطبهم الجاهلون خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قالوا سلاما. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعباد الرحمن
الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون والذين يبيتون لربهم لربهم سجدا وقياما سجدا وقياما والذين يبيتون لربهم 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 سجدا وقياما والذين يقولون يقولون ربنا اصرف عنا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إن عذابها كان غراما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ये यहाँ पर जो लफ्ज है अन्ना, इसको अन्ना नहीं आपने पढ़ना, ये साथ आप इसके अलिफ भी पढ़िए। तो ये कैसे पढ़ा जाएगा? अन्ना عنا إنها ساءت إنها ساءت مستقرا ومقاما ومقاما مستقرا ومقاما مستقرا ومقاما إنها ساءت مستقرا ومقاما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا ولم يقتروا
وكان بين ذلك وكان بين ذلك قواما. قواما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون والذين لا يدعون مع الله مع الله إلها آخر إلها آخر ولا يقتلون النفس التي ولا يقتلون النفس التي حرم الله حرم الله إلا بالحق إلا بالحق ولا يزنون ولا يزنون. ومن يفعل ومن يفعل ذلك ذلك يلقى أثاما. يلقى أثاما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يضاعف له العذاب يضاعف له العذاب يوم القيامة يوم القيامة ويخلد فيه ويخلد فيه दाल पे कलकला कीजिए वयखलुद फीही। ويخلد فيه दाल पे आपका कलकला ठीक नहीं है। मुहाना مهانا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا.
يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحیم. ابھی سے بیشتر سورۃ الفرقان کے اندر جن لوگوں کی خصائص کو بیان کیا گیا وہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندے تھے، جو سرکش، نافرمان، تکبر والے، اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی الٹیمیٹلی جو ان کا انجام کار ہے اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا. یہاں پر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں. ان لوگوں کی خصوصیات کیا ہیں اور کون وہ لوگ ہیں اور کیا خصوصیات رکھنے والے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں. تو ان کی تذکرے کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کو اپنے ساتھ منسوب کیا. وعباد الرحمن، بندے رحمان کے، یعنی کہ سب سے پہلے جو چیز اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی وہ عزت اور توقیر تھی. اپنے نام کی نسبت کے ساتھ جوڑ کے اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت اور تکریم فرمائی. اور یہاں پر عباد اللہ نہیں کہا گیا، عباد الرحمن ہی کہا گیا، کیونکہ پیچھے تذکرہ پڑھ چکے تھے ہم کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو مانتے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام رحمان پکارا جائے تو اس سے وہ چڑھتے تھے اور سرکشی میں بہت زیادہ بڑھ جاتے تھے، نفرت میں بہت زیادہ بڑھ جاتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کا چاہے ذاتی نام ہو یا صفاتی نام ہو، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے رحمان ہے، رحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں یکتا اور بے مثال ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا صفاتی نام ہی جو ہے وہ بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وعباد الرحمن، اور بندے رحمان کی، وہ جن کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے وہ کیسے ہوتے ہیں. الذین، وہ ہیں جو یمشون، چلتے ہیں، علی الارض، زمین پر، ہونن، آہستگی سے. ہونن، آہستگی سے. اور ہونن کیسا آہستگی سے چلنا ہوتا ہے؟ اس کے اندر عاجزی، انکساری اور وقار پایا جاتا ہے. ہونن اگر ہو تو اس میں ایسی عاجزی اور انکساری اور سستی پائی جاتی ہے جو ریاکاری کی طرف لے کے جاتی ہے اور کمزوری کو شو کرتی ہے. لیکن ہونن کا مطلب یہ ہے کہ وہ آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں، ان کی چال میں عاجزی اور انکساری ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ان کی چال میں ایک وقار ہوتا ہے، ایک پورے وقار کے ساتھ چلتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹے چھوٹے قدم لیکن تیزی کے ساتھ اٹھایا کرتے تھے اور پروقار طریقے سے چلتے تھے. چال کسی بھی انسان کی شخصیت کی عکاسی کرتا ہے. آپ کسی کی چال سے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ چال بتا دیتی ہے انسان کی شخصیت کی، عکاسی کرتی ہے کہ یہ متکبر انسان ہے، یہ جھگڑالو انسان ہے، یا یہ عاجزی اور انکساری والا انسان ہے، یا سستی اور کاہلی والا انسان ہے. یعنی کہ کسی کی چال اس کی شخصیت کی پوری عکاسی کرتی ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو عباد الرحمن ہے ان کی چال کے متعلق فرمایا کہ الذین یمشون علی الارض ہونا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب چلتے ہیں زمین پر تو آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں. وَإِذَا، اور جب خَاطَبَهُمْ، گفتگو کرتے ہیں ان سے، الجاہلون، جاہل لوگ،
اب جاہل لوگ یہاں پر کون سے مراد ہیں؟ جاہل لوگ وہ نہیں ہیں جو ان پڑھ ہیں یا کم علم ہیں، یہاں پر وہ لوگ مراد ہیں جو کچ بحثی کرتے ہیں، جو حیل و حجت کرتے ہیں، کیل و کال کرتے ہیں اور بات میں سے بات نکالتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، صرف اس وجہ سے بحث و مباحثے میں مشغول ہوتے ہیں کہ دوسرے کو نیچا دکھایا جائے اور اس کی تحقیر اور تذلیل کی جائے، اس کا مذاق اڑایا جائے۔ تو ایسے ہی لوگوں کو یہاں پر جاہلون کہا گیا ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب وہ گفتگو کرتے ہیں ان لوگوں سے جو جاہل ہیں، قالو کہتے ہیں سلاما، سلام ہو، یعنی ان کے ساتھ ان کی اس طرح کی غلط باتوں میں وہ الجھتے نہیں ہیں، ان کی کیلو کال کے اندر وہ الجھتے نہیں ہیں، بلکہ انتہائی پروقار طریقے سے الگ ہو جاتے ہیں۔ یہ دو باتیں، یعنی کہ جب وہ چلتے ہیں تو پروقار طریقے سے، اور اسی طرح کسی انسان کی شخصیت کا اندازہ لگانا ہو یا اس کی عقل مندی کا یا اس کے کردار کا اندازہ لگانا ہو تو اس کی گفتگو کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کیا بات کر رہا ہے اور کیسے بات کر رہا ہے۔ تو یہاں پر اس کی گفتگو بھی، جو عباد الرحمن ہوتے ہیں ان کی گفتگو بھی کیلو کال سے اور لغو باتوں سے پاک ہوتی ہے، اور وہ کسی بھی انسان کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں۔ والذین، اور وہ جو یبیتون، راتیں بسر کرتے ہیں، لربہم، اپنے رب کے لیے، سجداً وقیاما، سجدہ کر کے اور قیام کر کے۔ اب ان لوگوں کی راتیں کیسی ہوتی ہیں؟ ایسے لوگوں کی راتیں اپنے رب کی ذکر اور یاد سے منور ہوتی ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہوتی ہیں۔ اسی طرح جب ایک انسان عشاء کی نماز پڑھ کے سوتا ہے اور پھر اٹھ کے صبح کی فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں یہ بیان فرمایا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ گویا کہ وہ اس شخص نے ساری رات عبادت کی۔ اسی طرح والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ جو راتیں بسر کرتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے کر کے اور قیام کر کے، یعنی کہ اس میں عشاء کی نماز بھی آتی ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، پھر اسی طرح وہ تہجد گزار بھی ہوتے ہیں، وہ قیام اللیل بھی کرنے والے ہوتے ہیں، وہ سجدوں میں اور قیام میں راتیں گزارنے والے ہوتے ہیں۔ والذین، اور وہ جو یقولون کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اسرف، دور رکھ، عنا، ہم سے، عذاب، عذاب کو، جہنم، جہنم کے، انا، بے شک، عذابہا، اس کا عذاب، کانا، ہے، غراما، بڑی تکلیف دہ چیز، انہا، بے شک وہ، ساعت، بہت برا ہے، مستقرن، ٹھہرنے کی جگہ، و مقامہ، اور مقام۔ رات کے ان پہر میں جب وہ اپنے رب کے ساتھ خلوت میں ہوتے ہیں تو وہ گریہ زاری کرتے ہیں، اپنے گناہوں کے اوپر پشیمان اور شرمندہ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے ڈر اور خوف سے روتے ہیں، اور وہ کیا دعا کرتے ہیں، والذین یقولون ربنا اصرف عنا، اور جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے دور رکھ، عذاب جہنم، جہنم کے عذاب کو ہم سے دور رکھ، ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما، کہ بے شک یہ عذاب، جو جہنم کا عذاب ہے، انتہائی تکلیف دہ چیز ہے اور بہت بری ٹھہرنے کی جگہ اور مقام کے اعتبار سے بھی انتہائی برا مقام ہے۔ والذین، اور وہ لوگ کے، اذا، جب، انفقوا، وہ خرچ کرتے ہیں، لم، نہیں، یسرفو، وہ اسراف کرتے، یعنی کہ یہ انسان کی ایک پوری شخصیت کی عکاسی کر رہا ہے کہ اس کا چلنا پھرنا کیسا ہے۔ جو عباد الرحمن ہیں ان کی گفتگو کیسی ہے، عباد الرحمن کی، وہ لوگ راتیں کیسی بسر کرتے ہیں، ان کی دعائیں کیسی ہوتی ہیں، وہ جب خرچ کرنا شروع کرتے ہیں تو ان کا خرچ کرنے کا کیا انداز ہوتا ہے۔
تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو وہ اسراف نہیں کرتے۔ اسراف کیا ہے؟ فضول خرچی کرنا، حد سے زیادہ بڑھ کے خرچ کرنا، ان کاموں میں خرچ کرنا جن میں پہ اگر خرچ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، یا اس حد تک خرچ کرنا جس حد تک خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے مال انسان کو عطا فرمایا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہی مال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بطور امانت انسان کو وہ مال عطا فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسٹرکشنز بھی انسان کو دے دی ہیں کہ مال کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ کل اسی مال کے بارے میں سوال ہوگا، جو 5 سوال قبر میں بھی پوچھے جائیں گے اور قیامت کے دن میں بھی پوچھے جائیں گے۔ ان 5 سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ مال کہاں سے ارن کیا، کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اسراف پسند نہیں ہے، اور فضول خرچی اور اسراف کرنے والے کے بارے میں آتا ہے کہ وہ شیطان کا بھائی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو غلط طریقے سے استعمال کرتا ہے، غلط کاموں میں استعمال کرتا ہے، برائی اور بے حیائی کے فروغ کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو ایسے لوگ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، کہ وہ جو خرچ کرتے ہیں وہ اسراف نہیں کرتے، وَلَمْ يَقْتُرُوا، اور نہ ہی تنگی کرتے ہیں، اور نہ ہی وہ بخیل ہوتے ہیں کہ ضرورت ہو اور ضرورت کے باوجود بھی وہ اپنے مال کو اپنے اوپر، اپنے اہل و عیال کے اوپر، اپنے رشتہ داروں کے اوپر، اپنے ارد گرد جو محتاج، مفلس اور بےکس لوگ ہیں ان کے اوپر وہ صرف نہیں کرتے ہیں، بلکہ گن گن کے ان کو رکھتے ہیں۔ وہ خود بھی اپنے مال کی برکت سے محروم رہتے ہیں، ان کے اہل و عیال بھی محروم رہتے ہیں، ان کے ارد گرد کے لوگ اور ان کے رشتہ دار بھی اس چیز سے محروم رہتے ہیں۔ اسی لیے ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ جو بخیل انسان ہے وہ زندگی ایک غریب کی طرح گزارتا ہے، جبکہ وہ امتحان ایک امیر کی طرح دے گا، یعنی کہ حساب کتاب وہ ایک امیر کی طرح دے گا۔ وَلَمْ يَقْتُرُوا، اور نہ ہی وہ تنگی کرتے ہیں، یعنی کہ جب جہاں پہ ضرورت ہو تو وہ ضرورت کے مطابق وہاں پر خرچ بھی کرتے ہیں، اپنے ارد گرد اپنے اہل و عیال کے اوپر بھی خرچ کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں پر بھی خرچ کرتے ہیں، اپنے ارد گرد محتاج، بےکس اور مجبور لوگوں کے اوپر بھی وہ خرچ کرتے ہیں۔ وَكَانَ، اور ہوتا ہے، بین ذالک، اس کے درمیان، قوام، اعتدال کے ساتھ، یعنی کہ وہ اعتدال کی روش اختیار کرتے ہیں، نہ تو وہ اسراف کرنے والے ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ بخل کرنے والے ہوتے ہیں۔ والذین، اور وہ جو لا نہیں، یدعون، پکارتے، مع اللہ، اللہ تعالی کے ساتھ، الہن، معبود کو، آخر، کسی دوسرے، یعنی کہ وہ شرک سے پاک ہوتے ہیں اور وہ شرک نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتے ہیں۔ ولا يقتلون النفس التي، ولا يقتلون، اور نہیں وہ قتل کرتے، النفس، کسی جان کو، التی، وہ جو، حرم اللہ، حرام کر دی اللہ تعالیٰ نے، الا، مگر، بالحق، ساتھ حق کے، یعنی کہ وہ قاتل اور پیشہ ور قاتل نہیں ہوتے ہیں اور قتل کرنے والے نہیں ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر جان کی حرمت رکھی ہے اور ہر انسان کی جان دوسرے انسان کے اوپر حرام ہے، وہ اس کو کسی بھی قسم کی جانی اور مالی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، لیکن الا بالحق، لیکن حق کے ساتھ جان لیتے ہیں۔ اور وہ حق کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ، یا جو قصاص کے اندر قتل کیا جاتا ہے، یا جس طرح پھر رجم کی سزا ہے، اسی طرح جو حق ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسٹرکشنز ہیں کہ ان کو اس سزا کی پاداش میں ان کے اوپر یہ شرعی حدود نافذ ہوں گی، تو اس کے ذریعے سے وہ ان کو قتل کرتے ہیں، اس کے علاوہ وہ قتل نہیں کرتے ہیں۔ ولا، اور نہیں، یزنون، وہ بدکاری بھی نہیں کرتے ہیں، وہ زناکار نہیں ہوتے ہیں، بدکار نہیں ہوتے ہیں، وہ ہر طریقے سے ایک پاکیزہ زندگی گزارنے والے اور پاکیزگی کو پسند کرنے والے ہوتے ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ، اور جو کوئی کرے گا، ذَلِکَ، یہ کام، یلقا اثاما، مبتلا ہوگا گناہ میں۔ تو جو کوئی بھی قتل کرے گا جان بوجھ کر،
ایسے انسان کو جس کو قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے، یا پھر وہ زناکار ہوگا، بدکار ہوگا، بے حیائی فحشی کے کاموں میں مبتلا ہوگا کسی بھی درجے کی، تو ایسے کام گناہ کے کام ہے، یہ عباد الرحمن کے کام نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے کام نہیں ہے جن کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ جو اس قسم کے گناہوں میں مبتلا ہوں گے، یضاعف دگنا ہوگا لہو اس کے لیے عذاب یوم القیامتی قیامت کے دن، ویخلد اور وہ ہمیشہ رہے گا فیہ اس میں مہانا ذلیل و خوار ہو کر۔ تو جو کوئی اس قسم کے کاموں میں مشغول ہوگا، اور وہ کون سے کام ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے یہاں پر، آپ دیکھیے کہ ایک تو اسراف کرنے والا ہے، دوسرا بخل کرنے والا ہے، تیسرا شرک کرنے والا ہے، چوتھا قتل کرنے والا ہے، ناجائز قتل کرنے والا ہے، اور پھر اس کے بعد زناکار ہے۔ اس کے علاوہ جو چلتا ہے تو اکڑ کے چلتا ہے، جب بات کرتا ہے تو جاہلوں کی طرح کرتا ہے، اور ان کی راتیں بھی بری ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد سے معمور نہیں ہوتی ہیں۔ تو جو اس قسم کی یہ سارے گناہ جن کے اندر پائے جاتے ہیں، یا اس میں سے جو بھی گناہ پایا جاتا ہے، تو یضاعف له العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا، تو ایسے لوگ قیامت کے دن ہمیشہ دوزخ کے اندر ہی رہیں گے، عذاب میں مبتلا رہیں گے، اور وہاں پر عذاب کے ساتھ ایک اور عذاب ہوگا، اور وہ ہے مہانہ، ذلت اور خواری کا عذاب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، آمين يا رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ وعلیکم السلام۔